پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ نائمہ کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ تم صاحب کردار بھی ہو علی، ہر لمحہ تمہارے بارے میں ایک نیا انکشاف ہوتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارا بلاوا آ گیا۔ میں اور نائمہ ساتھ ساتھ چل پڑے۔ عمارت میں ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں ترتیب سے نشستیں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت آدھی نشستیں پر ہو چکی تھی۔ سامنے ایک سٹیج بنا ہوا تھا جس پر ایک چوڑی میز رکھی ہوئی تھی۔ اس میز کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھے تھے جن میں سے بیشتر کو میں جانتا تھا۔ 2 یا 3 ایسی شکلیں تھیں جو میرے لیے اجنبی تھی۔ یقیناً یہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے۔ مجھے اور نائمہ کو ہماری نشستیں بتا دی گئیں اور ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ میٹنگ کی کارروائی کا آغاز ہوا اور مختلف مسائل سامنے لائے گئے۔ ہر شخص کو سوال کرنے کی اجازت تھی، لیکن کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک شخص میٹنگ کو کنڈکٹ کر رہا تھا۔ اس نے ابراہیم عادل گروپ کے سپرد ایک مہم کی جس میں اس گروپ کو ریڈ آرمی کے ایک افسر کو ہلاک کرنا تھا۔ اس افسر کے بارے میں خیال تھا کہ یہ مسلسل فلسطینی کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کے بعد محمود جالود گروپ کو ایک مہم سونپی گئی۔ ستارہ کیب، سعید عاطف، کپتان گوہر شغف اور عدنان بادی کو بدستور اس گروپ میں رکھا گیا تھا۔ پھر کچھ اور کارروائیاں ہوئیں اور اس کے بعد میرا نام پکارا گیا۔ جس طرح دوسرے لوگ اپنا نام پکارے جانے پر کھڑے ہو جاتے تھے، اسی طرح میں بھی اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور میٹنگ کنڈکٹ کرنے والے نے مجھے مسکراتے ہوئے مخاطب کیا، جناب علی یار خان، برائے کرم یہاں تشریف لے آئیے۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دوسرے لوگوں سے میرا تعارف کراتے ہوئے میرے بارے میں تعریفی کلمات کہے۔ علی یار تربیتی مراحل سے گزر چکے ہیں اور ان کے بارے میں جو رپورٹیں موصول ہوئی ہیں انہیں دیکھتے ہوئے ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک عظیم کارکن کا اضافہ ہوا ہے جس پر ہم کسی بھی سلسلے میں مکمل اعتماد کر سکتے ہیں۔ علی یار خان کا تعلق پاکستان سے ہے اور یہ بات کہتے ہوئے ہمیں فخر ہے، اور ہم شکر گزار بھی ہیں پاکستانی اخوت پسندوں کے کہ انہوں نے ہر مرحلے پر ہماری بھرپور معاونت کی ہے۔ بے شمار پاکستانی فلسطینی کاز کے لیے سرگرم عمل ہیں اور انہوں نے اپنی تمام جدوجہد ہمارے حصول مقصد کے لیے مخصوص کر دی ہے۔ اس جذبہ اخوت کا شکریہ ادا کرنا ناسپاسی ہے۔ ہاں تو میں جناب علی یار خان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ انہیں ہمارے درمیان ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اس بار ہم ایک اہم مہم ان کے سپرد بھی کر رہے ہیں۔ یہ مہم طویل ہے اور اس کے ذریعے ہمارے مقاصد کو بہت بڑا سہارا ملے گا۔ علی یار خان صاحب، اس مہم کو تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ بیروت میں فلسطینی کاز کے لیے جدوجہد نہایت کامیابی سے جاری ہے، لیکن یہی ہمارے دشمنوں کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے۔ بیروت کی آبادی کا ایک طبقہ مکمل طور پر صہیونی طرز فکر کا قائل ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، یعنی ہماری آپس کی چپکلش، یعنی جو لبنان کے مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین تھی، اب پس پردہ ہو گئی ہے اور صہیونی سازشوں نے دوسرے بازو پر مکمل تسلط حاصل کر لیا ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے صہیونی سازش کے تحت ہو رہا ہے، چنانچہ اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ دوسرا بازو صہیونی ہے اور ہمیں اسی طرح اس سے ہوشیار رہنا پڑتا ہے جس طرح اسرائیلی حربوں سے۔ ہمارے درمیان بے شمار ایسے افراد چھوڑ دیے گئے ہیں جو بظاہر خود کو لبنانی یا فلسطینی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ صہیونی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس سلسلے میں میں صرف ایک عورت کا تذکرہ کرتا ہوں جو خاتون فرانہ کے نام سے مشہور ہے۔ لبنان کی ایک معزز شخصیت، انتہائی دولت مند اور بے حد خود سر۔ ہمارا ایک خفیہ شعبہ ایسے لوگوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ خاتون فرانہ ہر چند کے خود کو ہم میں سے کہتی ہے۔ ہم ابتدا ہی سے اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے اور ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ڈپارٹمنٹ کو ٹھوس ثبوت تو نہیں، البتہ چند شواہد ملے ہیں جن سے عیاں ہوتا ہے کہ خاتون فرانہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتی ہے اور اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ وہ اعلیٰ پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ یہاں بے شمار افراد اس کے ماتحت ہیں جن میں زیادہ تعداد بدنام لوگوں کی ہے۔ چنانچہ اس بات کا تعین کر لیا گیا ہے کہ خاتون فرانہ صہیونی تنظیم کی اعلیٰ کار ہے، بلکہ یہ بھی کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ وہ در حقیقت ہم میں سے نہیں ہے، بلکہ اس نے مذموم مقاصد کے تحت یہ نام اختیار کیا ہے۔ ایسی شخصیت کو ہم اس کھلے میدان والی فوج سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں جو ہمارے سامنے ہتھیاروں سے لیس موجود ہو۔
اور ہم سے جنگ کا ارادہ رکھتی ہو۔ اس عورت کی اصل شخصیت معلوم کرنا بلا شبہ انتہائی مشکل کام ہے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ اس کام کی انجام دہی آسان نہ ہوگی۔ اس کے لیے ایک طویل جدوجہد کرنا ہوگی، تب کہیں جا کر فرانہ کی اصلیت کھل سکے گی۔ اس کے لیے ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو نہ صرف عملی طور پر کچھ کر سکتا ہو بلکہ ذہنی طور پر بھی برتر و اعلیٰ ہو۔ اور میں یہ بات مسرت و فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جناب علی یار خان کی فائل ہمارے پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں سرخ فیتے سے بندھی ہوئی ہے۔ سرخ فیتے والے فائل ایسے اعلیٰ دماغوں کے ہوتے ہیں جن پر تنظیم کسی بھی سلسلے میں ایک گروہ کی طرح بھروسہ کر سکتی ہے۔ میں جناب علی یار خان کو یہ مقام حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ اعلان کرتا ہوں کہ خاتون فرانہ کے سلسلے میں پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ پورے ہال میں تالیوں کی گونج سنائی دی۔ میں خاموش کھڑا تھا۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ ہاں، اگر جناب علی یار خان کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہو تو پلاننگ ڈپارٹمنٹ اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ خاتون فرانہ کے سلسلے میں تھوڑی بہت معلومات جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو موصول ہوئی ہیں ان کے سپرد کر دی جائیں گی اور اس کے بعد مکمل طور پر ان کو اختیار ہوگا کہ اس عورت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں اور اس کے خلاف جس طرح چاہیں پلاننگ کریں۔ گویا وہ خود ہی اس مہم کے انچارج بھی ہوں گے اور خود ہی کارکن بھی۔ ہم ان کی سہولت کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنا دیں گے جس سے وہ جس وقت چاہیں کام لے سکتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد میں جناب علی یار خان سے سوال کروں گا کہ کیا وہ اس مہم کی انجام دہی کے لیے تیار ہیں؟ سب لوگوں کی نگاہیں میری جانب اٹھی ہوئی تھی۔ اس جگہ میں گزشتہ رات کے واقعے کا تذکرہ نہیں کر سکتا تھا۔ برصورت یہ میری پہلی مہم تھی اور میں اس میں معذرت کی کوئی گنجائش نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے پرسکون لہجے میں اقرار کر لیا، ہاں میں بخوشی اسے انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ بہت بہت شکریہ علی یار خان صاحب، تشریف رکھیے۔ اب میں احسان فروغی کا نام لیتا ہوں۔ میں واپس اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ علی، جو اعزاز تمہیں بخشا گیا ہے وہ واقعی قابل فخر ہے۔ میں تمہیں اپنے جذبات سے آگاہ نہیں کر سکتی۔ نائمہ نے کہا۔ شکریہ نائمہ، خدا کرے میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاؤں، میں نے جواب دیا۔ میٹنگ کی کارروائی کے اختتام تک میں وہاں موجود رہا۔ فواد ابھی تک نہیں آیا تھا۔ 4 گھنٹے کے بعد میٹنگ کا اختتام ہوا اور ہم لوگوں نے اسی عمارت میں لنچ کیا۔ پھر میں وہاں سے نکل آیا۔ نائمہ نے مجھے خدا حافظ کہا۔ جب میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچا تو وہاں فواد موجود تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میٹنگ ختم ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ میرا نام تو نہیں پکارا گیا کسی سلسلے میں؟ نہیں، اتفاق ہے۔ اتفاق نہیں، مجھے معلوم تھا کہ آج کی میٹنگ میں میرا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ میں اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور پوچھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ فرانہ کا معاملہ تمہارے سپرد کر دیا گیا؟ ہاں۔ تم نے اس مہم کی انجام دہی قبول کر لی؟ ہاں، میں نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا کیا۔ ویسے کیا ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے تمام تفصیلات بتا دیں جو میٹنگ میں طے کی گئی تھی۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہم سب کا خیال تھا کہ فرانہ ایک مشتبہ کردار ہے۔ تم یقین کرو علی کہ وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ملتی ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں ان بڑے لوگوں کی تفصیلات مہیا کر دوں گا۔ خاص طور سے اس کا تعلق ایک ایسے شخص سے ہے جسے ہم جرائم کی دنیا کا بے حد خطرناک انسان کہہ سکتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے ڈیئر کہ ایک ایسی شخصیت کے پیچھے تمہیں لگایا گیا ہے جو معمولی نہیں ہے۔ فرانہ ایک سربستہ راز ہے۔ بظاہر جو کچھ وہ نظر آتی ہے وہ تو ہے، لیکن اس کی دوسری شخصیت نہ جانے کیا ہے۔ اس کا پتہ چلانا آسان کام نہیں ہوگا۔ تمہیں اس کے لیے شدید محنت کرنا ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے فواد، لیکن یہ بتاؤ تم گئے کس سلسلے میں تھے؟ مجھے شبہ ہے کہ تم میرے ہی مسئلے میں کچھ سوچ کر اٹھے تھے۔ بالکل ٹھیک، اور کچھ کر کے بھی آیا ہوں۔ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ کار اتفاق سے گیلو تھیٹر کے بائیں سمت اسی جگہ موجود تھی جہاں تم نے اسے کھڑا کیا تھا۔ میں نے اسے وہاں سے ہٹا کر فیرولینڈ سکوائر کے نزدیک ایک شکستہ سڑک سے نیچے گرا دیا ہے۔ یہ سڑک بارش میں ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور مخدوش قرار دے دی گئی تھی۔ اس طرف کوئی نشے میں ڈوبا ہوا شرابی ہی جا سکتا ہے اور یقینی طور پر وہاں حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ کار میں زیادہ ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن اب وہ قابل استعمال بھی نہیں ہے۔ کیا سمجھے؟ سمجھ رہا ہوں، کچھ سمجھ رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس طرح تمہاری پوزیشن محفوظ ہو سکتی ہے علی۔ ہوا یہ کہ تم فرانہ کے ساتھ کار میں بیٹھے تو نشے میں تھے۔ اسی نشے میں تم نے گیلو تھیٹر کے پاس اسے زبردستی کار سے اتار دیا اور خود آگے بڑھ گئے۔ اس مخدوش سڑک پر پہنچے تو تمہاری کار کو حادثہ پیش آیا
इस हादसे के बाद किसी ने तुम्हें देखा और मरीना अस्पताल पहुंचा दिया। तुम पिछली रात से मरीना अस्पताल के कमरा नंबर 12 में हो। वहां के रजिस्टर में तुम्हारा अंदराज है। तुम्हें गालबन 2:30 या 2:45 बजे अस्पताल में पहुंचाया गया था। मैं मुसरत से उछल पड़ा। तुम ये सब कुछ करके आए हो फवाद? हाँ यार, करना ही था, वरना इस खतरनाक औरत से निपटना आसान नहीं। यूं भी अगर ये सब कुछ ना होता तो तुम्हें उसकी निगाहों से पोशीदा रहना पड़ता, और इसके लिए तुम मेकअप ही में गुजारा कर सकते थे। वंडरफुल फवाद, वंडरफुल। लेकिन मुझे इस बात पर इसलिए हैरत नहीं हो रही है कि तुम्हारा शुमार तंजीम आज़ादी के अहम तरीन कारकुनों में से है। बस, तुम खुद भी बहुत बुरी जगह भेजे जा रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सीना नहीं फुला सकता। बहरकैफ मेरी इस कार्रवाई से तुम मुतमईन हो? बहुत ज्यादा, मैंने उसका शाना थपकते हुए कहा। तब ठीक है, वैसे मुझे मुसरत है अली मेरी जान कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सका, लेकिन तुम्हारे लिए वो बुरी खबर बदस्तूर मौजूद है। फराना जैसी खबीस औरतों से निपटना आसान नहीं। फिर भी मैं तुम्हारे इत्मीनान के लिए एक बात बताऊं, हम अपने मकसद के हुसूल के लिए वक्फ हैं। हमारा जिस्म, हमारी रूह और हमारा रवा रवा तंजीम के मकासद के लिए वक्फ हो चुका है, और अगर इन मकासद के हुसूल के लिए हमें किसी ऐसे मरहले से भी गुजरना पड़े जो हमारे लिए शदीद कुर्ब का बायस हो, तो हम ये सोच कर दिल को मुतमईन कर सकते हैं कि हमें अपने मिशन के लिए सब कुछ करना है। मेरा ख्याल है इसके बाद तुम्हारे ज़मीर से बोझ भी हट जाएगा। मैं फवाद की बातों की गहराई में गुम हो गया। दर हकीकत वो सच ही कह रहा था। क्या तुम मुझसे मुत्तफिक नहीं हो? उसने मुझे खामोश पाकर कहा। नहीं फवाद, ये बात नहीं है। फिर ये उलझन जहन से निकाल दो। और फिर बहरहाल वो औरत है। कुछ और बेतकल्फी की इजाजत दो अली, तो एक सवाल करूं? जरूर। कोई औरत तुम्हारी आइडियल है? नहीं, यकीन करो। मुझे यकीन है, लेकिन इसके साथ हैरत भी, क्योंकि तुमने एक तवील अरसा अमेरिका में गुजारा है। हाँ, लेकिन मैं शुरू से ही जुनूनी हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। जुनूनी? हाँ, मेरे सर में अपने वतन की सरबुलंदी का जुनून था। अक्सर मैंने ऐसी लातादाद दास्तानें सुनी थी। मैं जानता हूँ कि औरत मर्द की बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन उसके लिए खुद को इंसानियत से गिरा देना मेरे नजदीक मुनासिब नहीं है। बेशक, फवाद ने तारीफी अंदाज में गर्दन हिलाई। उसके लिए मैंने मुजाहिदा किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे औरत नापसंद है, लेकिन मेरे जहन में मेरे अपने वतन की औरत थी। मशरिकी औरत मेरी निगाह में इंसान है, और मगरबी औरत के नाम दब्बा। बहुत आला ख्यालात हैं। लेकिन मैंने आहिस्ता से कहा, मकसद, मेरी जान, मकसद। हालांकि हम कुछ देर कबल इसी फराना के बारे में बात कर रहे थे। वैसे फराना दरहकीकत पुरस्रार औरत है। उस पर बहुत अरसे से निगाह रखी जा रही है। क्या शुबा है उस पर? यही कि वो यहूदी मकासद के लिए काम कर रही है, और बहुत से मुस्लिम नौजवान उसके जाल में फंसे हुए हैं। हर चंद के उनका ताल्लुक तंजीम से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसका ताल्लुक बजाते खुद वो कुछ नहीं है, बस ये ताल्लुक ही पुरस्रार है, और शायद इसी ताल्लुक के लिए हम परेशान हैं। खुदा करे मैं अपनी इस मुहिम में कामयाब हो जाऊं। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, फवाद ने बड़े खुलूस से कहा। तो फिर मुझे अस्पताल में कब मुंतकिल होना है? बस शाम होने का इंतजार करना होगा। बाकी मैंने सब ठीक कर लिया है। अगर वो मेरी रिहाइश गाह के बारे में पूछे फवाद, तो मुझे क्या करना चाहिए? ओ, उस वक्त तुम निहायत इत्मीनान से यहाँ का पता बता सकते हो, फवाद ने कहा, और मैं गर्दन हिलाने लगा। खूबसूरत नर्स मुस्कुराती हुई मेरे पास आई। उसने अपना नर्म हाथ मेरी नब्ज पर रखा और मुस्कुराती हुई बोली, अब कैसे मिजाज हैं? ठीक हूँ, लेकिन मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, ज्यादा पी लेना बुरी चीज है, और इस कैफियत में ड्राइविंग बेहद खतरनाक होती है। तुमने ये ख्याल तक न किया? उसने हमदर्दी से कहा। ख्याल कर लेता नर्स, तो ये नौबत ही ना आती। वैसे क्या मैं शदीद जख्मी हूँ? मैंने सवाल किया। हैरत अंगेज तौर पर नहीं। मेरे ख्याल में तुम उस वक्त कार से निकल आए थे जब कार सड़क के नशे में उतरी। अगर कार के अंदर ही रह जाते तो शायद ज्यादा जख्मी होते। फिर भी? मैंने पूछा। बहुत मामूली चोटें हैं, बस सर पे जरब लगी थी जिसकी वजह से बेहोशी तवील हो गई। अब अपने बारे में बताओ, कौन हो और तुम्हारे बारे में किसे इत्तला दी जाए? मैं चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इत्मीनान से खातून फराना का नाम ले दिया। नर्स चौंक पड़ी थी। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और खामोशी से बाहर निकल गई। मैंने उसके चेहरे के तासुरात खुशगवार नहीं महसूस किए थे। इसका मतलब था कि नर्स फराना के बारे में जानती थी। वक्त गुजरता रहा, नर्स वापस नहीं आई। अलबत्ता घंटा पूरा होने के बाद दरवाजा खुला और 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें एक डॉक्टर के लिबास में था, 2 सादा लिबास में थे। वो तीनों मेरे करीब आए। क्या नाम है तुम्हारा? सादा लिबास वालों में से एक ने पूछा।
اور میں نے اطمینان سے شہباز زلفی کا نام لے دیا۔ خاتون فرانہ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ بس میں خاتون کے نیاز مندوں میں سے ہوں، میں نے کہا۔ زخمی کیسے ہوئے؟ ان کی کار میں تھا، نشے میں ہونے کی وجہ سے اسٹیئرنگ پر قابو نہ رکھ سکا، میں نے کہا، اور وہ دونوں چونک پڑے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور پھر ایک نے کہا، غلط فہمی ہو گئی ڈاکٹر، یہ ہمارا ہی آدمی ہے، کیا کیفیت ہے اس کی؟ ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو انہیں لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا اور میں ان دونوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ایک شاندار لینڈ روور کھڑی ہوئی تھی جس میں انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں نے تعمیل کی۔ ایک ڈرائیو کرنے لگا، دوسرا میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ میرے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا اور میں حیرت سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ کیسی حرکت؟ خاتون فرانہ تمہارے ساتھ تھی؟ ہاں، ہم دونوں ساتھ ہی تھے، لیکن خاتون راستے میں کسی جگہ اتر گئی۔ خود اتری تھی؟ اس نے مجھے گورتے ہوئے کہا۔ ڈرائیونگ کرنے والا سخت لہجے میں بولا، جونس کیا تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے؟ میرے ساتھ بیٹھے شخص نے چونک کر ڈرائیو کرنے والے کو دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ لینڈ روور ایک عالی شان عمارت میں داخل ہو گئی۔ میں نے اس عمارت کو پہچان لیا، وہی تھی جہاں مجھے بے ہوش کر کے لایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک خوبصورت کمرے میں داخل ہو گیا جہاں مادام فرانہ موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر اچھل پڑی اور پھر میرے عقب میں ان کو دیکھنے لگی جو مجھے لے کر یہاں آئے تھے۔ یہ کہاں سے مل گیا؟ اس نے متعجبانہ انداز میں کہا۔ مرینا اسپتال سے مادام۔ کہانی ہی دوسری نکلی۔ کیا مطلب؟ خاتون فرانہ کے چہرے پر خشونت ابھر آئی تھی، وہ تیز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس سے قبل کہ مجھے یہاں لانے والا اس کے سوال کا جواب دیتا، اس نے خود ہی ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اس سے بات کر لوں گی۔ میں زخمی ہوں مادام فرانہ، میں نے کسی قدر شکایتی انداز میں کہا۔ بیٹھو، وہ باری لہجے میں بولی اور میں روٹا روٹا سا ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دونوں آدمی باہر نکل گئے اور انہوں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔